ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 سورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس میں جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اب سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ تو آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تھا تو ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو دیکھ لیں کیا ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا الو دے پٹھے، کمزور نہ لڑ دیں تو شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت سے، وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر آواز باہر جا رہی، وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کہنے لگا تھے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں۔ وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تانوں کی دساں۔ کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، اور وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، یہ بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا،
ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے دو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل. اچھا میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا. کون بول رہا ہے؟ رنگڑی میں. میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں. اچھا. میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے. میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا. کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی کا، اور ہنستا جا رہا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کب وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. کہنے لگے. میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں. تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا. میں نے جب 1999 میں شروع کیا حسنین کو تو میرے سامنے 3 چیزیں تھیں. ایک ان کا علمی رسوخ ہو جس کے لیے عربی کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو عربیت ایک چابی ہے، دینے والا تو اللہ ہے. دوسری میری تمنا تھی کہ ان کے اخلاق اچھے ہوں. آپ سے پہلے جتنے بچے یہاں سے نکلے ان سب کی میں نے تعریف سنی لوگوں سے. اور ایک چیز جو میں اضافی طور پر اس کی زبردستی پابندی کرواتا رہا کہ صاف ستھرے رہو، خوش لباس رہو. تو مجھے یہ ساری چیزیں وصول ہوئیں کہ یہ آپ کے بچے دور سے پہچانے جاتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہ دور سے تو پہچانے جاتے ہیں اپنے لباس سے کہ یہ ضرور حسنین کا فارغ ہے، اور پھر پہچانے جاتے ہیں ان سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو ان کے اخلاق سے. ان کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان کا ظاہری لباس اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ حسنین کے. 6 سالہ عالم دین کورس داخلہ کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں اور داخلہ فارم فل کریں. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. واہ واہ، موجاں ہی موجاں، بخن بخن کا جو میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہی موجاں یا رسول اللہ. آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن، اور تو کیڑی گل تو آخر ہیں موجاں ہی موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم تے سخی بادشاہ نب تے بھی چھوڑ دیندا ہے. کریم ذات نب تے بھی چھوڑ دے کی پتہ. تو معاملہ اللہ سے بہت آسان ہے. پچھلے پہ توبہ کے 2 بول بول اور آئندہ فرائض کو پورا کریں، حرام سے بچیں. پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں، پھر معاف کر لیں. میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ کر کے توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لے تو اللہ دوستی باقی رکھتا ہے. ہم تو اولاد کو دھکے دے کے نکال دیں گے. تم نے توبہ کو تم نے مذاق بنایا اپنے باپ کا. اور میرا نبی کہہ رہا اللہ کی بارگاہ میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار. یہ 70 نہیں ہوتا. 70 کا مطلب عربی میں ہوتا ہے بے شمار. اللہ جب جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف. جتنی دفعہ جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف. کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ تو آگے بڑھ کے دروازہ کھولے گا یا کہے گا ایسے کہو دفعہ ہو جائے میں نے ملنا ہی نہیں. اور میرا اللہ کہتا من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں پہ پشیمان ہو کے آتا ہے میری بارگاہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. جو ہے ہی بے نیاز، انتم الفقراء واللہ الغنی، وہ کہتا میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو فرائض پورے کر کے 4 کام کر لو.
صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو۔ ہمارے ہر شعبے میں خیانت گھس گئی ہے، وڑنے گئی، گھس گئی، 2 نمبری خیانت، 2 نمبری خیانت۔ سچ بولو نمبر 1، دیانتداری نمبر 2، تیسرا اخلاق اچھے کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، چوتھا رزق حلال کماؤ، جنت سیدھی ہے۔ اس میں ہو جائے کوئی گڑبڑ تو توبہ کر دو، پھر معاف کر دو۔ وہ نہیں سنا جس نے 99 قتل کیے، 99؟ سب سے بھاری سزا 2 آدمیوں کی ہے اہل ایمان میں، ایک قتل ناحق کرنے والا، ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود کھانے والا سب سے خوفناک سزا ہے، قتل ناحق سب سے خوفناک سزا ہے۔ اس 99 مار چھڑے، پھر اسے خیال ہے توبہ کرا، وہ کسی صوفی صاحب کو ٹر گئے، صوفی صاحب میں 99 بندے مار بیٹھا، میری توبہ ہے۔ اس کا توبہ توبہ تیری توبہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کا 99 بھیڑا جا لگتا 100 تا کرن چل وہ بھی لا چھڑ دی، 100 پورے کر لیے، پھر اس کو خیال ہے میں توبہ کروں۔ تو مفتی احمد علی صاحب جیسے مفتی کے پاس گیا کہ حضور میں 100 بندے مار چکا ہوں، میری توبہ ہے۔ تو توبہ کون روک سکتا ہے بے وقوف؟ ہر وقت توبہ قبول ہے، لیکن توبہ کی ایک شرط ہے کہ پکی ہو۔ تو یہ جو تیری بستی ہے نا، یہ ساری ہے مجرموں کی، تو یہاں رہے گا تو پکا نہیں رہے گا، وہ اگلی بستی نیک لوگوں کی ہے، ادھر چلا جا، تیری توبہ پکی ہوگی، تیرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں نے اللہ معاف کر دے، میں اپنا گھر چھوڑ دینا۔ اس نے اپنا چھوٹا موٹا بوریا بستر اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چل دیا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا تو اچانک موت کا جھٹکا لگا، اس نے دیکھا کہ کم نیڑے، تو اس نے اسے چھلانگ لگائی، تو اس کے ہاتھ آگے ایسے تھے اور پاؤں پیچھے تھے، اس حال میں اس کی موت آئی۔ اللہ نے ہمیں سنانے دکھانے کے لیے اللہ نے کیا کہانی چلائی، اللہ نے دونوں فرشتے بھیج دیے، دوزخ کا بھی جنت کا بھی۔ تو دوزخ والے کہنے لگے ساڈا قیدی ہے، مجرم ہے، حالی اتنے پہنچے ہی نہیں نیکاں دے کول۔ تو جنت والے کہنے لگے یہ گھر چھوڑ چکا ہے اور ادھر جا رہا ہے، اس کی نیت ہے، لہٰذا اس کی نیت پہ فیصلہ ہے، یہ جنتی ہے۔ اب دونوں فرشتوں میں تکرار ہو رہی ہے، تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ انہوں نے پوچھا جی کیا فیصلہ کرو؟ کون سے کہو زمین ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں، اگر اس نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ جب ناپنے لگے تو گھر کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا، اللہ نے گھر کی طرف کی زمین سے کہا پھیل جا، اور ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا۔ ہر شے تو اللہ دی تے اللہ دے قبضے سے، جب انہوں نے ناپا تو گھر سے دور ہو گیا، اس گاؤں کے قریب ہو گیا، اللہ نے کہا جنت میں ڈال، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ چاہے جس کے معاف کر دے، اللہ کو قدرت ہے، یہ تمہیں حقوق العباد کی حدیث سنائی، چاہے حقوق العباد معاف کر دے چاہے حقوق اللہ معاف کر دے، اللہ کو پابند نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنے کی جرت کرنی چاہیے۔ رحمتی وسعت کل شیء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اس سے بڑا واقعہ بخاری شریف، ساری حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، خطا ہو گئے یا اللہ معاف کر، پھر ہو گئے یا اللہ معاف کر دے، اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے گا۔ تو ایک ہم توبہ کر لیں، نیت کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو اگر دل سے کہا ہے سب معاف، باقی تفصیل مفتیوں سے پوچھ لینا۔ تو جس نے توبہ پکی کر لی ہے مبارک ہو، سب معاف ہو گئے، صاف۔ پھر کوئی دھبا لگ جائے پھر کہنا یا اللہ معاف کر۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ رونا نہیں آتا تو شکل ہی رونے والی بنا لی، سبحان اللہ۔ کئیوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ ان کو رونا آتا ہے نہیں، تو میرے نبی نے کہا رونے والی شکل بنا لی۔ جیسے ان فقیروں سے سیکھو دعا کیسے مانگنی، یہ نہیں کھڑے ہوتے مانگنے والے، کیسے چہرہ بناتے ہیں، کیسے تعریفیں کرتے ہیں، کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں، خواہ مخواہ دل کرتا ہے کچھ دے دیں، حالانکہ پتہ ہے یہ کاروباری ہیں، شام کو 4-5 ہزار کما کے لے جائیں، پھر بھی اس کا چہرہ ایکشن، تو اللہ کہتا اللہ کو ایسے دکھا دو، تو اللہ کہتا چل جا دفع کرو، معاف کیا۔ اور بھائیو نماز قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو، سر پہ زیادہ چڑھ جائیں تو پھر مفتیوں سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے، لیکن آج کوئی قضا ہے تو شام کو پڑھ لو، دوپہر کو پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، اگلے دن پڑھ لو۔ روزے چھوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے، بعد میں آہستہ آہستہ رکھ لو۔ اور بیمار ایسا ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا، پھر اس کو معاف ہو جاتے ہیں۔
حج میں بیمار ہے، حج معاف ہو جاتا ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر معاف ہوتی تو حسین کو کربلا میں ہوتی، ان کا سر تو کٹے گا، نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے میرے نبی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی ہے، اور نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھنا ہے، علماء سے رابطہ رکھنا ہے، اپنی زندگی کے مسائل ان سے پوچھ کے چلو تاکہ صحیح راستہ ملے، صحیح۔ وہ میں ایک وہ اپنا ہی بیان نکل آیا، کوئی ہندو چلا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میں سننے لگا یہ ہندو کو میرے بیان سے، تو اس میں نے بات کی کہ اپنے جھگڑے اپنی آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا کرو، کسی بڑے کو ساتھ بٹھا کے، جیسے وہاں پٹھانوں میں جرگا ہوتا ہے، یہاں پنچایت ہوتی ہے، تو اس طرح کر لو، عدالتوں میں نہ جاؤ۔ تو وہ تبصرہ کرنے لگا اے مولوی وکیلاں دی روزی تے لت مار رہے۔ کسی بھی ملک کی تباہی بھوک سے نہیں آتی، ظلم سے آتی۔ کوئی قوم اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ ان کے پاس روٹی ختم ہو گئی۔ جتنی قومیں تباہ ہیں، جتنے آج تباہ ہو رہے ہیں، ظلم کے پیچھے۔ عدل جب مٹ جاتا ہے، عدل ریڑھ کی ہڈی ہے، جب یہ مٹتا ہے تو پوری قوم مٹ جاتی ہے۔ اور میرا ملک تھوک کے لحاظ سے ظلم سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کوئی عدل کی فضا قائم کر دے، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جائے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت تکلیف میں کام نہیں چھوڑتے تھے، تو ایک دن ان کے سیکرٹری نے کہا، پاکستان بننے کے بعد کی بات، کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں، آپ پھر اتنا کام کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹی بی تھی نا، تو ٹی بی کا تو کوئی علاج کوئی نہیں تھا، تو وہ تو انگریزی بولتے تھے، کہنے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن، ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن۔ ہم بھی جب مریں تو اللہ کہے شاباش میرے بندے، بہت اچھا کر کے آئے۔ اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں 3 دن لگانا شروع کر دو، میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا، چلہ بھی نہیں کہتا، صرف 3 دن کہتا ہوں، لیکن باقاعدگی سے چلتے رہو تو انشاءاللہ پوری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، خامند بیوی میں کوئی جھگڑا ٹکراؤ ہے تو یہ ایسا بڑا عمل ہے، اگر یہ صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے، جیسے نماز پہ معاف ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور صلح کر لیں تو ان دونوں کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان سب کو میری طرف سے اجازت حدیث ہے، اللہ برکت دے، قبول فرمائے۔ اس میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ نیت کے بغیر عمل کی کوئی قیمت نہیں، اور نیت ایسی چیز ہے، مولانا الیاس صاحب نے اس کے لیے جو لفظ منتخب کیا، تصحیح نیت، 5واں نمبر تبلیغ کا، اخلاص سے نیت نہیں کہا، تصحیح نیت۔ تصحیح ہے باب تفعیل، جس میں تکرار ہوتا ہے، کہ تصحیح کے لفظ میں اشارہ ہے کہ نیت بار بار خراب ہوگی اور اسے بار بار ٹھیک کرنا ہے۔ تصحیح نیت، کیا باریک بین ہستی سے وہ۔ ہم عام طور پر اخلاص سے نیت کہتے ہیں، اخلاص تو دعویٰ ہو جاتا ہے، تصحیح میں دعویٰ نہیں ہے، بھائی میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ اور سب سے باریک عمل ہے یہ نیت کی سے، چونکہ کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کی۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس کی تو نیت خراب ہے، اور کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میری نیت ٹھیک ہے۔ یہ موت پہ ہی راز کھلے گا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا کہ میں واہ واہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو کسی کو دیکھ کر کہنا کہ یہ تو پیسے کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے لیے کر، جیسے مجھے بہت سارے مولوی فتوے لگاتے ہیں یہ تو شہرت کے لیے کر رہا ہے، اپنے حافظے کا روب جتلاتا ہے، نسب نامے پڑھتا ہے، ایسی قسم کی مجھے تعریفیں، ایسی تعریفیں بھی میری ہوتی رہتی ہیں۔ یہ امن میں چپ کر کے طرف بیٹھے ہوئے تو، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رطب و یابس اکٹھا نہ ہو، اچھے کہنے والے برا کہنے والے نہ ہوں۔ نبیوں کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، ہمارے نبی کو کیا کہا؟ ساحر مجنون،
اَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر، ایک مجنون، ساحر کذاب، جادوگر اور جھوٹا۔ تو کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اوپر کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنا باریک عمل ہے کہ جو صرف موت پہ جا کے یہ راز کھلے گا کہ اللہ تیرے لیے۔ اس لیے میں تنہائی میں بہت روتا ہوں کہ آپ سب کے لیے میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے آئے بیٹھے، لیکن یہاں بیٹھنے والا قسم نہیں کھا سکتا کہ وہ اللہ کے لیے بات کر رہا ہے۔ پتہ نہیں اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، یہ مولوی آدم کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ میں ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے اس کا کچھ دعویٰ نہیں، یہاں آنے کے بعد کوئی دعویٰ نہیں۔ یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث گزرے اور بہت بڑے خطیب گزرے، موت کا وقت آیا تو رونے لگے، یا اللہ ایک میرے پاس دیانت ہے، ایک میرے پاس خیانت ہے۔ دیانت تو یہ ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے کہ میں نے انہیں تیرا پیغام صحیح صحیح سنایا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں، اور ایک میری خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے کہ میں تیرے حق میں خیانت کرتا رہا ہوں، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے۔ اور روتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ خواب میں اپنے ایک ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا اور پوچھا یوسف موت کے وقت کیا کہا تھا تم نے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے یہ کہا تھا، ایک دیانت ہے کہ لوگوں کو تیرا پیغام صحیح پہنچائے، ایک خیانت ہے کہ تیرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں رکھا۔ کہا یوسف تیرا یہ ایک بول مجھے اتنا پسند آیا کہ چل جنت میں چلا گیا۔ نہ ان کی حدیث کا ذکر کیا، نہ ان کی تصوف کا ذکر کیا، نہ ان کے مواعظ کا، نہ تیرا یہ بول مجھے پسند آ گیا تو میں نے تجھے معاف کیا۔ تو یہ جڑ ہے، یہ نیت نوا سے ہے۔ نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں نہیں آتا۔ یہ حنفیوں نے تھوڑی سی وہ نکالی شک کہ بھائی چلو اجر نہیں ملتا پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن میں امام شافعی کے ساتھ عمل بھی نہیں ہوتا، اجر بھی نہیں ہوتا۔ اب میں ذمہ دار ہوں، گٹھلی کے بغیر درخت اگا سکتا ہوں؟ آموں کے باغ ہیں تو پھو کر کے آم کا بوٹا کٹ سکنا، گٹھلی کے بغیر تو درخت نہیں ہوتا۔ نوا کا مادہ، نیت کا مادہ نوا سے ہے، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ نیت کے بغیر وجود نہیں ہو سکتا۔ باقی اللہ کرے حناف کی بات صحیح ہو کہ کم از کم حاضری تو ہو جائے، لہذا میں ان کے ساتھ ہوں، عقلاً میں امام شافعی کے ساتھ، عقیدتاً ان کے ساتھ۔ تو اپنی نیت کو تصحیح ہر وقت ٹھیک کرنا، ہر وقت ٹھیک کرنا۔ ایک لمحے میں تو ہاتھوں سے نکل جاتی، ایک لمحے میں، تو لہذا ہر وقت تصحیح 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 تصحیح، یہاں تک کہ موت آئے اور ہم اپنی نیت ٹھیک کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے جائیں۔ کل کرسی پڑھے اس میں جادو ہو ہی نہیں سکتی، اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرے نبی کا وظیفہ سنو، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اب سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ تو آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تھا تو ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں۔ تو اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو
2-3 लुकमे खिला दिया करो अपने हाथ से। कहा इससे क्या होगा? मैं कहा तो देख लमी क्या होगा। तो कुछ दिनों के बाद उसका फोन आया हाल चाल पूछने। मैंने कहा वो मेरी बात पे अमल किया था? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा शर्म आती। मैं क्या उल्लू दे पट्टे, कमजोर ना लड़दे तेन शर्म नहीं आती? अल्लाह ने औरत को कमजोर पैदा किया है। एक शख्स आया हजरत उमर से मिलने, तो लेकर आया बीवी की शिकायत से, वो मुझसे बहुत लड़ती है। आगे देखा तो उधर भी बेगम ने चढ़ाई की हुई थी, उमर जैसी शख्सियत, वो छोटे छोटे घर, आवाज बाहर जा रही। वो थोड़ी देर सुनता रहा, कहने लगा थे तो मेरे को भी चोखा काम में। वो पीछे मुड़ने लगा, हजरत उमर की नजर पड़ गई। वो भाई खैरियत कैसे आए थे? कहा जिस काम वास्ते आया सी उसे इतने भी ढेर सारा हो रहा है, मैं तुहानू की दसा। कहनी क्या है? कहा मेरी बीवी में उससे बहुत लड़ती है। तो मैंने देखा आप तो अमीरुल मोमिनीन, इतनी हैबत थी। नाई उनके दाढ़ी का खत बना रहा था, उनको छींक आई हजरत उमर को, तो नाई का पेशाब निकल गया रोब से। तो वो कहने लगे आप तो इतने रोब वाले आदमी हैं, वो बीवी आपको क्या सुना रही थी? क्या देखो मेरे प्यारे, उसने मेरे बच्चों को पेट में पाला, 9 महीने उसकी तकलीफ उठाई, और एक नहीं जितने बच्चे पैदा हुए। ये तकलीफ जो औरत पे गुजरती है वो हम तो नहीं जान सकते। फिर उसने उनको दूध पिलाया, फिर वो मेरे कपड़े धोती है, फिर वो मेरे लिए खाना बनाती है, फिर वो मेरे घर को साफ सुथरा रखती है। तो अगर थोड़ा बहुत वो बोल पड़े तो ये तो बहुत छोटी चीज है जो उसका मेरे ऊपर एहसान है। मैंने कहा जा, खाने का वक्त था दोपहर का, उसको लुकमा खिला फिर मुझे बता। थोड़ी देर के बाद उसका फोन आया, कहा मौलाना साहब वो तो अजब ही हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैंने उसके मुंह में लुकमा डाला तो उसका मुंह ऐसे खुला रहेगा और कहने लगी किसने पट्टी पढ़ाई है तुम्हें? तू खुद तो नहीं कर सकता। कहने लगा मुझे मौली तारिक जमील ने ये पट्टी पढ़ाई। तो उसने ऐसे झोली उठाई और उन्होंने कहा अल्लाह मौली तारिक जमील को और उसके बच्चों को जिंदगी दे जिसने तुम्हें इंसान बना दिया। अच्छा, हमारे राजपूतों की एक शाख है रंगड़, बहुत ही कड़वे होते हैं, जैसे करेला नहीं कड़वा होता, ऐसे वो बाई नेचर कड़वे होते हैं। तो एक हमारे दो जमात में मेरे साथ वक्त लगाते रहे मुसलसल। अच्छा, मैं ये घर की जिंदगी बताता हूँ, आमतौर पर उलमा नहीं बताते, सिर्फ इबादत पे अटक जाते हैं। तो मैंने एक दिन उनको फोन किया, आगे उनकी बेगम ने उठाया, कौन बोल रहा है? रंगड़ी में। मैंने कहा तारिक जमील बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा सदीक भाई किधर हैं? बाहर गया है। मैंने कहा बता देना उसको, मैंने फोन किया। कुछ अर्से बाद उसका फोन आ गया सदीक भाई का, और हंसता जा रहा। मैंने कहा क्या हुआ भाई सदीक? कब मैं घर आया तो मेरी बेगम ने कहा कि वो थारे मौलवी का फोन आया था। मैंने कहा कौन सा? कब हुई जिस दिन तुम्हें रंगड़ से इंसान बना दिया। कहने लगे, मैंने कहा अल्लाह की बंदी, मैं पहले इंसान नहीं था? कहा नहीं। तो कैसे? कहता है बता हमारी शादी को कितने साल हुए? मैंने कहा 27 साल। का 27 साल में कभी मुस्कुरा के बोला है मेरे साथ? तो कहने लगा मैं सर को जाने लगा कि वाकई मैं तो कभी। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता, दो नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तुम झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, जुल्म न करें, ज्यादती न करें। जुल्म ज्यादती से अल्लाह का गजब हरकत में आ जाता है। मेरे नबी ने फरमाया मन आदा ज़िम्मियन फ़क़द आदानी, जिसने किसी गैर मुस्लिम को भी दुख पहुंचाया तो उसने मुझे दुख पहुंचाया। जिसने किसी गैर मुस्लिम को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। मेरे नबी ने तो अपने साथ रहने गैर मुस्लिमों के साथ इतनी रहमतुल लिल आलमीन का सबूत दिया। हम उनके बर्तन भी अलग करते और बर्तन को हाथ लगाने में धो, बर्तन धो के लाओ, इतनी नफरत का इज़हार। भाइयों, मोहब्बत से अपने कारोबार में हो सच बोलो, सही तोलो, वादा खिलाफी ना करो, वादे से फिरो मत, किसी को धोखा ना दो, किसी को फ्रॉड ना करो। बाजार का दीन सच्चाई है, सही तोलना है और धोखा ना देना है। घर का दीन माँ बाप जिंदा हैं, उनके पैर धो लो, उनकी दुआएं ले लो,
گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو. گالی دینا، تانے دینا، طنز بولیاں، اپنے گھروں کو آگ نہ لگاؤ. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو. ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں ظالم ہے. ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، چاہے دیندار کہلاتے ہوں، چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں، چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، چاہے ان پڑھ کہلاتے ہوں. ظلم ہے. میں کہاں سے اس کی تعویل کروں؟ اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ. اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ. یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے، دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے. جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ، بیوی کی طرف سے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ. ہم اس میں افراط ہوتا یعنی کمی زیادتی کا شکار ہیں. کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم ڈھا دیتے ہیں، اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں. بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کو. میرے نبی کی ایک حدیث سناؤں. میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں نا یہ بڑے اچھے ہیں. ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آ گئی. یہ چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ میرا تو مستقل مضمون بیان کرتا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار ہیں مدینے والے، ان کے گھر میں کسی کی ڈولی آ جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کو اپنے ماں باپ اور ساس سسر میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا کہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں. چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ نفرت تو نہ ہو. لگائی بجھائی، لڑائی جھگڑے، طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر طلاقوں کی شرح بڑھ چکی. بھائیو اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو. ماں باپ کا دل جیتنا ہے، بہن بھائیوں کا دل جیتنا ہے، اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ. بیوی کے ذمہ خاوند کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، ساس سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ. میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی. جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کرو. تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا. اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، ان کو ٹائم دو. پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنے گے. 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے مزے کیے تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی. انہیں ٹائم دو اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو. ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ. آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے آدھا اولاد کا ہے کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے. اس سے آگے بات خراب ہو جاتی. اور ایک بڑا حساس موضوع ہے، رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو. اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو. اولاد سے کہتا ہوں کورٹ کی شادیاں نہ کرو، عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو. یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں. زندگی اور چیز ہے، عشق معشوقی اور چیز. اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو. لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اگر کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں تو اللہ کے واسطے اس کی رعایت کرو. اس کو گائے بھینس نہ بناؤ کہ جس قلعے نال مرضی جا کے باندھ چھڈو. انسان ہے، جانور نہیں ہے، انسان ہے. زندگی جس نے گزارنی اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو. اولاد سے کہتا ہوں ایسے لو میرج اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ. میں قربان جاؤں میرے نبی کہ صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا. خبر آ چکی، جبریل آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے، اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں کی کہ انشاءاللہ. ہاں تو ہو چکی ہے انشاءاللہ. ہاں کیوں نہیں کی؟ ہاں ہو چکی. آپ کو سبق سکھانے کے، ہمیں شریعت سکھانے کی. گھر تشریف لے گئے، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. اللہ جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے آسمانوں پر، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی، پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں؟ ہمیں سکھانے کی کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں، ماں پیو زبردستی کر دیتی. کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے. بھائی اللہ کے واسطے شریعت پڑھو، دین پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تھا.
کیا خیر آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی میں ماں پیو دی مرضی. تو فاطمہ جیسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہیں گی نہیں. وہاں سے اقرار ہی تھا لیکن ہمیں پیغام دینا تھا، سکھانا تھا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ بس علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ. پھر لوگوں کو بلایا، پھر آپ نے نکاح پڑھایا، پھر رخصتی ہوئی، بلا کر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. آئیو اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو، رواجی زندگی سے نکلو. پنجاب کی زندگی، پٹھانوں کی زندگی، بلوچوں کی زندگی، سندھیوں کی زندگی، یہ بت ہیں، ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے. ہماری عورتوں بھی سکھی، ہمارے مرد بھی سکھی، ہماری اولاد بھی سکھی. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. تو آپ بھائیو ایک تو یہاں مرکز ہے اسماعیل، وہاں جایا کرو جمعرات کو، آپ کا فائدہ ہوگا. آپ کے پاس مسجد میں جماعت آ جائے ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مہینے میں 3 دن جایا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا. اور دعا سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، مستورات میں کوئی کسی سے لڑی ہوئی ہے یا آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مر جانے والی جگہ پہ کیا لڑائیاں، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ پہ چھوڑ دو. اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا مدینے والوں سے، مدینے والوں میرے بات تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے. آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا، چھوڑ دینا اور حوض کوثر پہ آ جانا، سارے پورے کروا دوں گا. اب یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے. اپنا حق لو، کوشش کرو، لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے واپس ہو جاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے. آپ نے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا، جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں، چھوڑ دے، صبر کر جائے، میرے انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا کہ میرا نبی تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا. ویکھیا فیصلہ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی. دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے، اندر کی ویرانیاں. کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہے. انسان کمزور ہے، اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے، کتنا ہی اونچا اڑ جائے. بہت کمزور، بہت کمزور. ہاں اللہ کو اپنا آسرا بناؤ، اللہ کو اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ. اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرت سے زیادہ وہ ہم سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہم نے کھول دیا. الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. پھر لنریہ من آیاتنا، پھر اپنی کائنات، اپنی آیات دکھائیں. اور آپ کو ایسا انسان سیکھتا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، دماغ سے. تو ہمارے کان اتنے کمزور ہیں کہ 2 آدمی اکٹھے بولیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. آنکھ ایسی کمزور ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں. اور میرے اللہ نے اپنے نبی کو ایسی آنکھ عطا فرمائی کہ آپ ایسے نماز پڑھا رہے، مصلی پر ایسے چلنا شروع ہوئے، دیوار کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. اس وقت محراب نہیں ہوتے تھے، محراب اور مینار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائے، اس سے پہلے نہیں تھے. اس کے بعد پھر آپ پیچھے ہٹنا شروع اور جہاں پہلے کھڑے تھے وہاں پہنچ گئے. اب یہ کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آج عجب بات دیکھی ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے اوپر جنت کو کھولا. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر،
اس کی فاؤنڈیشن ہے، اور پھر عرش جا کر اس کی چھت بنتا ہے، سقفہا عرش الرحمن، اس کی چھت جو اللہ کا عرش بنتا ہے۔ تو وہ کیا آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر ساتویں آسمان پر بنی ہوئی جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جو انگوروں کے گچھے تھے وہ ایسے دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ تو بڑی کوشش کی دنیا والوں نے کہ اس جہان کو جنت بنائیں، اور بنا نہیں سکے، پہلے سے زیادہ مشکل بنائے، زندگی پہلے سے زیادہ دکھی ہے۔ یہاں کے لوگ کوئی سوکھی زندگی نہیں گزار رہے۔ مجھے آتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 82 میں سب سے پہلے چلہ میرا لگا تھا، اس کے بعد ہر سال۔ تو یہاں کی زندگی قابل رحم ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، زندگی سہولت کی نہیں ہے، اوکھی زندگی، مشکل زندگی۔ ہمارے پاس سہولتیں کوئی نہیں ہیں پر زندگی بڑی سوکھی ہے۔ میرے ایک دوست تھے یہاں، تو وہ مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو وہ بڑی خوبصورت تھی، میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھی۔ کہنے لگے مولانا یہ گاڑی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا مے بیک، پہلی دفعہ نام سنا۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ہاں ڈرائیور نہیں ہوتا، ہم خود ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے 1 لاکھ کی، جس میں ہم 2 ڈرائیور رکھتے ہیں، ایک صبح کا ایک شام کا، پیٹرول بھی تم خود ڈالتے ہو اور ٹائر بھی خود صاف کرتے ہو اور میٹس بھی خود صاف کرتے ہو۔ ہمارے پاس اللہ نے نوکر دیے ہوئے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جنت بن نہیں سکتی، ڈیزائن کرنے والے نے اسے جنت کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ ابتلا کا گھر ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار الابتلا ہے۔ اس کو آپ جنت نہیں بنا سکتے۔ خیر ایسے بات آ گئی، ایک بدو آیا، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، پہ اس کے یہ ساؤنڈ ٹھیک کرو، آواز ہے، حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا نعم ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کم قطف واحد، تو ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو ابھی رات ہم آئے تو کھانے میں انگور رکھے ہوئے تھے، 1.5 گچھے۔ تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر لا ینثنی، ایک گچھا انگور کا، ایک گچھا، ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑے ایسے، لا ینثنی، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، لا یفتر، نہ سست پڑے نہ کہیں رکے، اور پورا مہینہ اڑتا رہے، تو جہاں جا کے اس کی پرواز ختم ہوگی بعد 30 یوما فتلک قطف واحد، ایک گچھا 1 مہینہ کوے کی پرواز کے برابر ہو تو وہ کیا چیز ہے، کیا جہان ہے۔ وہ دیہاتی تھا، کہنے لگا کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حل ذبح ابوک من غنم قطیسا عظیما فسلخ احابہ فآتاہ لأمک وقال لها اتخذی منہ دلوا، قال نعم، قال فتلک حبۃ واحدہ۔ پھر آپ نے فرمایا تم دیہاتی ہو تو بکریاں رکھتے ہو، تو کبھی کوئی بڑا چھترا تیرے ابا نے ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کی تم اس کا ڈول بنا دو؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، کہا اتنا بڑا 1 دانہ ہوگا۔ تو بڑے مزے سے کہنے لگا اذن یکفینی لأہلی، پھر تو 1 دانہ میرے اور میری بیوی کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وعامت عشیرتک، تیرے سارے خاندان کو کافی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے علم کے مطابق چلنے کی دعوت دی، پابند نہیں کیا۔ جانور پابند، جانور اس لیے پابند ہیں کہ اللہ نے انہیں ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آج آپ گائے کا دودھ نکالنے گئے، وہ کہنے لگی آج میرا دل نہیں کل لامی، تو کام تو نہیں چلے گا۔ تو ان کو اللہ نے پابند کیا اور اپنے حکم میں جکڑ دیا، ہمیں اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تیری مرضی ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہ راستہ ہے، یہ کفر کا ہے، نافرمانی کا ہے، جو اختیار کرنا ہے۔ ہدیناہ النجدین،
ہم نے دونوں راستے واضح، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تو کہ ہم نے تمہارے لیے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور اس کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم، یہ آج جو ہم اعلان کر رہے ہیں یہ آج ہی ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا؟ اکملت، ہم نے دین کو کامل کر دیا، لکم، صرف تمہارے لیے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا۔ اتممت علیکم، اور نعمت کا اتمام کیا تم تمام کے لیے، اور نعمتی، نعمت کے لفظ میں ہے کہ یہ بہت آسان ہے، نعمت نعومت سے نکلا ہے، تو یہ میرا جو دستور حیات ہے یہ بہت آسان ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس لیے تمہارے لیے اس اسلام کو پسند فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کمال کہتے ہیں جب صفات پوری ہوں، تمام کہتے ہیں جب اجزاء پورے ہوں۔ صفات پوری ہوں، اجزاء پورے نہ ہوں تو تمام نہیں کہتے، کمال کہتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح صحابہ کے دور میں فتوے دینے لگ گئے تھے، بڑے کامل انسان تھے، صحابہ بھی ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، لیکن اندھے تھے، ایک ہاتھ سے معذور تھے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، اور حبشی غلام تھے، تو تمام نہیں کمال ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دین کامل بھی ہے، دین تمام بھی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسلی دی، اللہ نے تمہیں دین دیا، شرع، بہتے پانی کو شرع کہتے ہیں۔ بہتا پانی کتنا مزے کا ہوتا ہے، آپ کو صاف رکھتا ہے، آپ کے چیزوں کو صاف رکھتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، آپ کی پیاس کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دین دیا، وجعلہ سہلا، بہت آسان بنایا۔ بھوکے کو روٹی کھانا مشکل، پیاسے کو پانی پینا مشکل، سہل، آسان بنایا۔ سمحن، نرم بنایا، نرم، واسعن، کھلا، کشادہ، ولم یجعلہ ضیقا، اور کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہیں کیوں تنگی نظر آ رہی ہے؟ کہ تم نے چلنا سیکھا نہیں۔ تو جٹ جہاز اڑا لیتے ہیں، ایک آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا، اس نے سیکھا۔ جٹ جہاز سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو اڑانا، اور سائیکل نہیں سیکھا تو نہیں چلا سکتا۔ تو ہم نے سیکھا نہیں ہے دین پہ چلنا، اور پھر ہمارا پورا ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان نظر آؤ، پورے مسلمان بن کے چلو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سہل، یرید اللہ بکم الیسر، اب اللہ بھی کہتا ہے ساتھ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا ہوں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لیکن ہمیں کیوں تنگیاں نظر آتی؟ ہم نے سیکھا، ہماری ترجیحات میں آخرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم سے بچنا نہیں ہے، بس پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے قریبی، تو وہ 82 میں پہلی دفعہ آیا تھا، تو میں ان کو ملا، میں نے کہا دور سے میرے ماموں لگتے تھے، میں نے کہا ہماری جماعت آئیے، آپ تشریف لائیں۔ کہنے لگے پتر مینو ویل نہیں، پنجابی سمجھتے ہو نا، پتر مینو ویل نہیں، بیٹا میں فارغ نہیں۔ اس کے بعد میں کتنے دفعہ آیا، ان کا یہی جواب ہوتا تھا، پتر مینو ویل نہیں۔ 2000 میں جب میں آیا تو ان کا خود فون آیا، بیٹا میں نے آ کے مل، بیٹا میں نے آ کے مل۔ تو ہیلی فیکس میں رہتے تھے، تو میں ملنے گیا تو وہ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے دسی۔ ایک 6 بیڈ روم میرا گھر ہے، 6 بیڈ روم چھوٹا گھر تو نہیں ہوتا نا، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، آپ کو تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی لکڑی کے ہوتے ہیں، کھڑ 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 دوڑ 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 دوڑ۔ تو وقت دیکھا 6 بیڈ روم گھر ہے میرا، میری ساری اولاد چلی گئی مینو چھڑ کے، اب میں کلا بیٹھا۔ تو میں پاکستان میں مجھے نمک مرچ چٹنی روٹی تو مل ہی جاتی،
اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس پیسے کو کیا کروں. تو میری مامی نے مکمل کیا جملہ پتر اے ملک رہن دے نہیں نے ویکھن دے نے. اے ملک رہن دے نہیں نے اے ویکھن دے نے. کہ بیٹا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے, یہ دیکھنے کے لیے ہے, آؤ سیر کرو چلے جاؤ. چونکہ جتنا ہم اللہ سے دور جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ یہاں رہنا میں کوئی مشکل ہے, مشکل ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ مدینے میں بھی مشکل میں ہوگا اور مکے میں بھی مشکل میں ہوگا اور یورپ میں بھی مشکل میں ہوگا اور ایشیا میں بھی مشکل میں, کیونکہ وہ نیچرل لائف نہیں گزار رہا. کہ اللہ سے جڑنا یہ سب سے پہلا صحیح قدم ہے انسان کا. یا عبادی خلقتک لعبادت یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وتکفلت برزقک. خلقتک لعبادتی, میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی, تو فلا تغفل, تو میری عبادت سے غافل نہ. وتکفلت برزقک فلا تتعب, میں نے تیرے رزق کا ذمہ لے لیا ہے, اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا, اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی, ابن آدم میری طلب میں آ, تجدنی میں تجھے مل جاؤں گا, ضرور مل جاؤں گا. دنیا کے لیے وعدہ کوئی نہیں. من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم اتنی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں, اور اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اور ادھر اللہ نے کہا اطلبنی تجدنی, میری طلب میں آ, تو مجھے مل جائے گا, میں تجھے مل جاؤں گا. فإن وجدتنی وجدت کل شیء, اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا. وإن فتنی فاتک کل شیء, اور تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. وأنا خیر لک من کل شیء, اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر. تو میرے بھائی بہنوں بچوں بچیوں, دین ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دیکھو آپ یہ ان چیزوں سے اس حال کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, لیکن یہاں اندر کی خوبصورتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آتی. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی. دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی, یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے, اندر کی ویرانیاں. کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہی. انسان کمزور ہے, اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے, کتنا ہی اونچا اڑ جائے, بہت کمزور, بہت کمزور. تو اسے کوئی آسرا چاہیے. اپنے جیسے آسرے ڈھونڈو گے تو کوئی نہیں ملے گا. ہاں, اللہ کو اپنا آسرا بناؤ, اللہ کو اپنی امید بناؤ, اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ, اللہ کے آگے سر جھکاؤ, اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ. اقرب الیہ من حبل الورید, اس شہرک سے زیادہ وہ ہمارے قریب. اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, کہ اللہ نے ایک حبیب. صحابہ بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کمال ہے بھائی, موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے, ابراہیم خلیل تھے, عیسیٰ روح اللہ تھے. تو آپ ان کی باتیں سنتے ہوئے آ رہے تھے, تو جب آپ ان کے پاس آ کے بیٹھے تو آپ نے کہا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم, میں نے تمہاری بات بھی سنی, تمہاری حیرانی بھی دیکھی. تو اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم, ابراہیم واقعی خلیل ہیں. اما موسیٰ فکلیم اللہ کما قلتم, اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں جیسے تم نے کہا ہے. اما عیسیٰ فروح اللہ کلمتہ القاہا الی مریم, اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اما صاحبکم ھذا, سبحان, کیا خوبصورت. اما صاحبکم ھذا,